اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی کہ ان کو رخصت دے دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ انہوں نے جو جھوٹے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے، یا جو عذر وہ لوگ رخصت کے لیے پیش کر رہے تھے وہ سب بے بنیاد تھے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جو ان میں سے کفر پر اڑے رہے ہیں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کچھ گناہ اور الزام نہیں ضعیفوں پر، نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ حراج اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم، ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں۔ علیہ تولوا واعینہم تفید من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس رنج سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ خرچ کر سکیں۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت کا ذکر ہے جو دل و جان سے چاہتے تھے کہ اس مہم میں شریک ہوں، مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے شرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنوک وهم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا، بس وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے ہیں۔ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، بہانے بنائیں گے وہ تمہارے پاس آ کر جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں پوری طرح مطلع کر دیا تمہاری خبروں سے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، ابھی یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے یا کھا رہے ہیں کہ جب کہ تم لوگ ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یا آ گئے ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی برتیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض برتیں، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بدلہ اس کا جو کمائی یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھائیں گے یا کھا رہے ہیں اے مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یہ بدو لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ اس لائق ہیں کہ نوافق ہوں اس چیز کے حدود سے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اہل مدینہ تو مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعہ کی خطبات سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا ایک سلسلہ شب و روز ان کے درمیان چلتا رہتا تھا، مگر بادیہ نشین لوگوں کو تعلیم کے ایسے مواقع میسر نہیں تھے، لہٰذا فطری اور منطقی وجوہات کی بنا پر کفر و شرک و نفاق کی شدت ان لوگوں میں نسبتاً زیادہ تھی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ
انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اسے توان سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ، عشر وغیرہ کی ادائیگی جو اسلامی نظام حکومت کے تحت ان پر عائد ہوتی ہے، یہ لوگ اس کو توان سمجھتے ہوئے بڑی ناگواری سے ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے اس علاقے میں نہ تو کوئی ایسا نظام تھا اور نہ ہی یہ لوگ محصولات وغیرہ ادا کرنے کی عادی تھے۔ مغرم و یتربص بکم الدوائر، اور وہ منتظر ہے تم لوگوں پر کسی گردش زمانہ کے۔ یہ لوگ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ گردش زمانہ کے باعث مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسی حالات پیدا ہو جائیں جن سے مدینہ کی یہ اسلامی حکومت ختم ہو جائے۔ علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم، اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے اور اللہ سب کو سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور ان بدوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں اللہ کے قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم، آگاہ ہو جاؤ یہ ان کا انفاق واقعتاً ان کے لیے باعث تقرب ہے، عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔